ان کے دونوں بیٹے جائیداد کے لیے اپنے باپ کے سامنے لڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لڑائی بڑھ گئی۔ ایسے میں ان کے باپ کا رد عمل بہت حیران کن تھا، کیونکہ اپنے بیٹوں کو لڑتے دیکھ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید ان کا باپ صدمے سے پاگل ہو گیا ہے۔ دونوں بیٹے بھاگتے ہوئے باپ کے پاس آئے۔ دونوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے آپس میں جھگڑتے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا، میں ہنس رہا ہوں کیونکہ تم دونوں معمولی باتوں پر لڑ رہے ہو۔ میرے گاؤں میں یہاں سے زیادہ قیمتی جائیداد ہے۔ اگر تم دونوں چاہو تو میں تم دونوں کو وہ جائیداد دکھا سکتا ہوں۔ دونوں بیٹوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ اگلے دن والد صاحب اور ہم دونوں کچھ چیزیں باندھ کر گاؤں کی بس میں سوار ہو کر اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں باپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر ایک عالیشان کوٹھی کی طرف جانے لگا۔ جوں وہ حویلی کے قریب پہنچا تو اسے اس کی اصلی شکل نظر آنے لگی، جو اب کھنڈر ہو چکی تھی۔ حویلی پہنچ کر باپ حویلی کے باہر بیٹھ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ اپنے باپ کو اس طرح روتا دیکھ کر بیٹوں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی اور پوچھا، کیوں رو رہے ہیں؟ والد نے بتایا کہ برسوں پہلے میں نے یہ حویلی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی سے لڑائی کی تھی۔ بھائی بڑے دل والے تھے، انہوں نے مجھے یہ حویلی دے دی، لیکن پھر وہ مجھ سے کبھی نہیں ملے۔ اب وہ بیرون ملک رہتا ہے اور آج تک اس نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ دیکھو آج وہ حویلی کس حال میں ہے، جس کی خاطر میں نے اپنے بھائی کا قیمتی رشتہ گنوا دیا۔ اب تم دونوں بھی وہی غلطی کرنے جا رہے ہو جو میں نے برسوں پہلے کی تھی۔ تم دونوں نے بھی ان ہی معمولی سی باتوں پر لڑنا شروع کر دیا، جن کی مستقبل میں رشتے کے مقابلے میں قدر صفر ہوگی۔